کہ جو شخص اپنے عیب دیکھ لے وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کی روشنی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں صاحبو، تو ہمیں اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھنا ہوگا کہ رمضان المبارک میں آپ عملی طور پر پریکٹس کرنا شروع کر دیں اور نکل آئیں صرف اسی چیز سے کہ رمضان الکریم شاید جو ہے وہ صرف جسم کا فاقہ ہے۔ نہیں، یہ روحانی ترقی کا ایک بہت بڑا پیکج ہے۔ اگر ہم رمضان الکریم کے روزے کو اس کی صحیح روح کے مطابق کرنے کی کوشش بھی کریں، وہ شخص جو دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھتا ہے صاحبو، وہ اپنی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ السلام علیکم صاحبو، آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دھواں اٹھتے دیکھا ہے؟ وہ دھواں جو آگ کے شعلوں سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو کر سب کچھ دھندلا کر دیتا ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آج ہم ایک ایسے ہی دھوئیں کی بات کریں گے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آج کے انسان کی موجودہ ذہنی حالت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں پر ہر انسٹیٹیوشن آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن از اظہار آزادی رائے کہتے ہیں شاید اس کی تبلیغ جو ہے وہ کرتا ہے۔ دین کی اخلاقیات میں اظہار کا، رائے کے اظہار کا آپ کو پورا حق اور پورا موقع دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اس فریڈم کو، اس آزادی کو ہمارا دین جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک سچے خدا کا صادق نبی اور پھر ایک سچا دین جو سچ بولنے کی تبلیغ کرتا ہے ہر حوالے سے، وہ آ کے کہتا ہے کہ ایک ایسا سچ ہے جسے نہیں بولنا۔ تو یہ دھندلاہٹ جو ہے، جو ہمیں کسی بھی منظر کو صحیح طرح سے دیکھنے سے روکتی ہے، وہ دھندلاہٹ وہی ایک سچ ہوتا ہے جس کو نہیں بولنا ہوتا۔ غیبت ایسی ہی ایک آگ ہے جو دل کی روشنی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، جو نیکیوں کو ہوا میں تحلیل کر دیتی ہے، جو ایک لمحے کی لذت کے بدلے ہمیں ایسے خسارے کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ سچ ہے جس کے بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ غیبت سچ ہوتا ہے، یہ ایک ایسی کمی، ایسی کوتاہی یا ایسا سچ ہوتا ہے جس کے بولنے سے، جس کے اظہار سے ہمیں دین منع کرتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں خبردار کرتا ہے سورہ حجرات میں، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اسے ناپسند کرتے رہو۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، جس چیز کو ناپسند کرنے کا کہا، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہماری گفتگو میں سب سے زیادہ ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ وہی چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اس کو ناپسند کیا کرو، اور اس سے اتنا زیادہ کراہت کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا کہ یہ یوں ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ غیبت وہ زہر ہے جو کرنے والے کے دل میں اتر کر اس کی روح کو اندھا کر دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، غیبت ایسی آگ ہے جو صرف دوسروں کو نہیں بلکہ سب سے پہلے غیبت کرنے والے کے دل کو جلاتی ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھتا ہے صاحبو، وہ اپنی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ آج ہم اسی آگ کو اپنے دامن سے بچانے سے متعلق غور و فکر کریں
کہ کیسے ہم اپنی زبان کو اس زہر سے بچا سکتے ہیں، اور رمضان المبارک میں زبان کا یہ روزہ اگر ہم رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ماہ رمضان جو ہے زبان کے اس فاقے کی وجہ سے ہماری زبان میں جو اثر لاتا ہے، ہمارے کردار میں جو تبدیلی کرتا ہے، اور جو ایک ریئل ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ایک انسانی ترقی، اصل انسانی ترقی، حقیقی انسانی ترقی، وہ تو آپ کے اندر کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم اپنے دل کو اس بیماری سے پاک کر سکتے ہیں کہ ہمیں لت پڑ گئی ہے کہ ہم غیبت سننا پسند کرتے ہیں، غیبت کرنا پسند کرتے ہیں، اور ہم اس طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ ایک ایسی لذت ہے، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنے وقت اور اپنی زندگی کو کسی اور کے ذکر میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے حقیقی ذکر میں لگا سکتے ہیں؟ تو پہلا تو اس کا قدم یہ ہے کہ اپنے دل کی نیت کو درست کریں۔ یہ آیت کریمہ سورہ الحجرات کی، اس کے اوپر غور و تفکر کریں۔ جی، ہمارا مسلمان کے حیثیت سے یہ شیوا نہیں ہے، تو جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کی بھی ایک انٹینشن ہوتی ہے، ایک نیت ہوتی ہے، تو اس نیت کو درست کریں۔ گفتگو کی نیت میں یہ ہو کہ آپ کی گفتگو خیر کا باعث بنے گی۔ تو سب سے پہلے اگر ہمیں یہ شعور آ جائے کہ غیبت در حقیقت ہماری اپنی نیکیوں کو برباد کر رہی ہے، تو ہم اس سے بچنے کی یقین مانیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ غیبت وہ بیماری ہے جو سب سے پہلے کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہے، اور جس کی جاتی ہے اسے اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہے۔ تو آپ کی غیبت کرنے والا تو اللہ، جس کی جا رہی ہے وہ اللہ کی پناہ میں چلا گیا، اور جو کر رہا ہے جی وہ تو عذاب کے اندر آ گیا۔ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔ زبان کا یہ روزہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ عملی طور پر پریکٹس کرنا شروع کر دیں، اور نکل آئیں صرف اسی چیز سے کہ رمضان الکریم شاید جو ہے وہ صرف جسم کا فاقہ ہے۔ نہیں، یہ روحانی ترقی کا ایک بہت بڑا پیکج ہے۔ اگر ہم رمضان الکریم کے روزے کو اس کی صحیح روح کے مطابق کرنے کی کوشش بھی کریں، ہم تھوڑے سے بھی کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی لذت نہ ہوتی تو یوں صریحاً جی اتنے واضح انداز میں اللہ کریم انسان کی اس کمزوری کے متعلق انسان کو بتاتے بھی نہ، جی واضح واضح فرما دیا کہ غیبت نہیں کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر پرون ٹو ڈو اٹ، ہم ایسا کرنے کے ہمارے امکانات رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں اس رمضان المبارک میں، یہ فضول گفتگو سے بچ جائیں۔ جہاں پر ہم نے غیبت کرنا ہے، کوئی ایک تسبیح آپ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، تو فضول جہاں پر گفتگو کرنے لگیں، آپ کی جب نیت درست ہے کہ رمضان المبارک میں میری زبان نے بھی روزہ رکھنا ہے، اور اس نے اپنی صفائی اور اپنی طہارت جو ہے وہ بھی کرنی ہے، میں جو بولے ہی چلے آ رہا ہوں، اب تھک نہیں گئے آپ؟ تو اپنی زبان کو کم از کم اچھی مصروفیت کے اندر لگائیں، تو دوسروں کی برائی کرنے کی آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھی اور نیت میں جو ہے وہ رکھا کہ میں نے اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی ضمانت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، شرمگاہ کی بھی حفاظت، اور پھر اس سے پہلے کہہ دیا کہ زبان کی حفاظت کریں۔ غیبت کرنا زبان کو کمزور کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج اچھے دوست کی مثال مشک بیچنے والے کی مانند ہے، جو خوشبو بیچتا ہے، جو عطر بیچتا ہے۔ دیکھ، یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے،
یا تمہیں اس کی خوشبو ضرور پہنچے گی۔ تو دوسرا عملی پہلو، ایک تو یہ ہے کہ نیت کی درستگی اور زبان کے بلا وجہ استعمال سے رک جانا، لیکن اس سے جو سپورٹیو چیز ہے جو ایسا کرنے میں آپ کی مدد دے گی وہ یہی ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت مشک کی طرح ہے، عطر کی طرح ہے۔ تو جو لوگ اچھے خیالات، مثبت گفتگو اور علم میں مشغول رہتے ہیں وہ دوسروں کی برائیاں کرنے کی انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ اپنی صحبت کو درست کریں، ان لوگوں میں مت بیٹھیں جو کہ غیبت کی مجالس ہیں، جہاں پر یہ تعفن ہے اور بدبو ہے ایک قسم کی آپ کی روح کے لیے، آپ کے نفس کے لیے۔ تو ان صحبتوں کو بہتر کرنے لگ جائیں، نیک اور صالح لوگوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھنے لگ جائیں۔ زبان کی اس لذت سے، لذت تو آپ سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں تو اللہ سے فرماتے ہیں کہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اتنی مکروہ چیز ہے۔ مولانا نے فرمایا تھا جو شخص، حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے عیب دیکھ لے، جو شخص اپنے عیب دیکھ لے وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کی روشنی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں صاحبو، تو ہمیں اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھنا ہوگا، دعا اور استغفار کرتے رہا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی کی غیبت کر بیٹھو تو اس کے حق میں دعا کرو، کیونکہ یہ تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ وہ چوتھا عمل ہے جو میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ہی کر جاتے ہیں غیبتیں، بعض اوقات جانتے ہوئے، بعض اوقات جو ہے وہ زبان کی لذت کے تحت محفل کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو وہ جتنی غیبتیں جو آپ کو یاد ہیں یا جو آپ کو یاد نہیں ہیں، جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جس کی غیبت کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں احساس ہو جائے تو پھر اس کے حق میں دعا کر دو۔ تو ہم نے جن جن کی بھی غیبتیں کی ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس کے اندر اللہ کریم دعائیں جلدی قبول کرتا ہے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ عمل ہمیں نہ صرف غیبت سے بچائے گا بلکہ ہمارے دل کو بھی نرم کر دے گا اور ہمیں آزاد کر دے گا اس قید سے۔ صاحب سوچئے گا ضرور کہ اگر ہمارے الفاظ ہماری تقدیر لکھ رہے ہوں تو کیا ہم انہیں احتیاط سے چنیں گے یا اسی طرح اسی رویے سے چنتے رہیں گے؟ پیران پیر نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنی زبان کو سنوار لیا اس نے اپنی تقدیر کو سنوار لیا۔ تو ہم غور نہیں کرتے، شاید ہم اپنی تقدیریں اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے خود ہی تحریر کر رہے ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی روشنی سلامت رہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہمارے حق میں لکھے جائیں، تو ہمیں غیبت کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور دوسروں کی عزت کرنے اور دل سے غیبت کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔